آج کل کے نوجوان جو ہے وہ الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے. ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، ہمارا کلچر، ہمارا براٹ اپ، ہماری ایجوکیشن. جب آپ کتاب و سنت سے دور ہو جائیں گے پھر آپ یقیناً گمراہ ہو جائیں گے. آج کل کے نوجوان ڈپریشن کا بھی شکار ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں اٹس نیور ٹو لیٹ. ہماری زندگی میں جب تک موت نہیں آتی نا اٹس نیور ٹو لیٹ. اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر. گناہوں کی وجہ سے ڈپریشن ہے نا، تو گناہ تو وہ سارے معاف کر دے گا. وما انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. قرآن کے ساتھ جو شخص منسلک ہو گیا، ایک آج کل کا جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے، وہ ہے ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں ایک ملٹی ڈائمینشنل غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے. ایڈلٹری اور ریپ کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. جو ایڈلٹری ہے اس کو اتنا چھوٹا گناہ قرار دے دیا گیا، اس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، تو اس کی سزا وہ اتنی تھوڑی رکھی ہوئی ہے. اتنی چوری کی بھی سزا نہیں ہے جتنی اس کی سزا رکھی ہوئی ہے. اکثر نوجوان روحانیت کے چکر میں ٹریک سے اتر جاتے ہیں اور افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. جس شخص کو نماز اور قرآن کی روحانیت کی لذت نہیں ملی تو پھر ڈھونڈتا پھرے گا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. جس کو نماز میں آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی پھر تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں اور ڈھونڈے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، جو کہ پروفیسر بھی ہے پنجاب یونیورسٹی کے. انہوں نے بہت ٹف شیڈول میں سے کچھ وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا. ہم استاد محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جس ٹاپک پر ہم آج بیٹھے ہیں وہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس پر بات کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس لیے سمجھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ آپ کو سننا پسند کرتا ہے. آج کل کے نوجوان جو ہے وہ الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے اور زیادہ تر اس میں پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں یونیورسٹیز کے خصوصاً، وہ اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ہمارا کلچر، ہمارا براٹ اپ، ہماری ایجوکیشن جس کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، اور پھر ہمارا میڈیا، میرا سوشل میڈیا، بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن اصل چیز جو میں سمجھتا ہوں جو الحاد ہے وہ دین سے دوری ہے. جب آپ کتاب و سنت سے دور ہو جائیں گے تو پھر آپ یقیناً گمراہ ہو جائیں گے. الحاد کا معنی ہوتا ہے ایک طرف کو ہٹ جانا. جیسے ہم جو ایک طرف لحد والی قبر، اس کو لحد کہتے ہیں، وہ تو ہٹی ہوئی ہوتی ہے. تو جو بھی شخص سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے وہ گویا ملحد ہو جاتا ہے. تو سیدھی راہ سے ہٹنے کے لیے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان دو چیزوں سے چھوڑ دو گے، یعنی مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے تو لازماً گمراہ ہو جاؤ. صحیح. لہذا جب ہماری گھروں کے اندر والدین کی تربیت میں، ہمارا مختلف جو سکول میں، پھر کالجز میں، کسی بھی سطح پہ جب ہمیں کتاب و سنت جو نیوکلیس اسلام ہے اس سے ہمیں دور رکھا گیا، اور جو پیرافریز ہیں مختلف جس کو ہم اسلام کہہ لیں لیکن وہ اسلام سے کسی نہ کسی طور ٹچ کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہا بھی تو وہ نہ رہے کہ نہ تعلق ہونے کے برابر رہا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ یہ ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل کا نوجوان ڈپریشن کا بھی شکار ہے، اور وہ اس ڈپریشن کا شکار اس لیے بھی ہے کہ ایک تو وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد مایوس ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ گناہ تو کر لیا، تو وہ اس میں لگا رہتا ہے. پھر وہ اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے نشوں کی طرف بھی جاتا ہے، خودکشی کی طرف بھی جاتا ہے. آیا یہ حل تو نہیں ہے اس چیز کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل تو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں بتا دیا نا. سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہو گیا، تو مطلب وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں اٹس نیور ٹو لیٹ. تو یہ قرآن نے ہماری زندگی میں جب تک موت نہیں آتی نا اٹس نیور ٹو لیٹ. لا تقنطوا من رحمت لا اللہ. تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت. ساری دنیا سے مایوس ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں مایوس نہ ہو؟ اس لیے مایوس نہ ہو کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. گناہوں کی وجہ سے ڈپریشن ہے نا، تو گناہ تو وہ سارے معاف کر دے گا. معاف کرے گا کیوں؟ وما انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ.
بس ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے رب کی طرف جھک پڑو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. یہ جو کمپلیٹ سبمشن ہے اس کے ذریعے سے گناہ بھی سارے معاف ہو جاتے ہیں, فکر بھی ساری ختم ہو جاتی ہے, پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ ان سب کی ایک اہم وجہ وہ نوجوانوں کی مساجد سے دوری ہے, دین سے دوری ہے؟ دوسری طرف ہمارے علماء نے اتنا سخت رویہ اپنایا ہوا, اس میں سارے علماء تو اس میں نہیں آئیں گے, لیکن چند علماء نے, ان کا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہے, جو دنیا سے منسلک ہے, دنیا دار جو ہے, وہ اس طرف آنے سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے. اور مساجد میں بھی اگلی صفوں پہ کچھ چند لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے, جو سمجھ لیں گے بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں, وہ ان نوجوانوں کو جگہ نہیں دیتے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے؟ نہیں, میں یہ اس لیے نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی نوجوان پہلی صف میں جانا چاہے تو مجھے آج تک ایسی کوئی مسجد نہیں ملی جہاں اس کو روکا جائے کہ آپ پہلی صف میں نہیں آ سکتے. پہلی صف میں کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے, اور ظاہر ہے پہلی صف میں وہی جائے گا نا جو پہلے جائے گا. تو جب بزرگ پہلے آئیں گے تو پہلے وہ لیں گے. لہٰذا جو شخص پہلے آتا ہے مسجد کے ساتھ, اور جو آپ نے بات کہی کہ مسجد کے ساتھ تعلق نہ ہونا, یہ تو بہت ہی بنیادی وجہ ہے. دیکھیں, دو چیزیں انسان کو سیدھے رستے پر رکھتی ہیں, حالات اس سے بھی خراب تر ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کے ساتھ جو شخص منسلک ہو گیا یہ بے حیائی اور برائی سے بچا لے گی. اور دوسرا قرآن کے ساتھ جو شخص منسلک ہو گیا, فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن سیدھے رستے پر لے جائے. لہٰذا یہ دو ٹول ہیں ہمارے پاس, اور یہ ان دو ٹولز سے اگر ہمارا نوجوان دور ہے تو پھر گلا مولوی اور علماء کو تو نہ دے نا. صحیح. اور ان دو چیزوں کے ساتھ چمٹے. اور کون سے عالم دین ہیں دنیا میں جو کسی بھی مکتب فکر کا ہو جو قرآن کی طرف اور نماز کی طرف نہیں بلاتا؟ ہر شخص بلاتا ہے. نہیں بلاتا تو ہے, لیکن ان کے رویے میں کچھ اپنا نہیں, میرا نہیں خیال ایسا نہیں ہے. بعض علماء ہوں گے, دیکھیں ہر شخص کے رویے میں کسی کا پچ آف وائس زیادہ ہوتی ہے, مطلب یا کسی کا رویہ تھوڑا تلخ ہوتا ہے, یا کسی کا چہرہ تلخ ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دین تلخ ہے. اور بہت سارے علماء بہت نرمی سے گفتگو کرنے والے بھی موجود ہیں. صحیح. اور ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا ویسے امپریشن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاید بڑا تلخ ہے, اور قریب جائیں تو پتہ چلتا ہے وہ تلخ نہیں ہے. صحیح. تو علماء سے لوگ خواہ مخواہ فاصلہ رکھے ہوئے ہیں, اور قریب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیشتر علماء جو ہیں وہ بہت ہی فرینڈلی ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ اگر آپ تعلق رکھیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر نوجوان روحانیت کے چکر میں ٹریک سے اتر جاتے ہیں اور افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو نماز اور قرآن کی روحانیت کی لذت نہیں ملی اور ایمان کی لذت نہیں ملی, وہ تو پھر ڈھونڈتا پھرے گا نا. جب وہ ڈھونڈتا پھرے گا تو ڈی ٹریک بھی ہو جائے گا. اگر وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, نماز کے ساتھ, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو جس کو نماز میں آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تو پھر تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں اور ڈھونڈے گا. تو جو اس کو سمجھایا جائے, اور وہ اگر قریب آئے گا علماء کے, اس کو سمجھ آئے. ویسے بھی میرا خیال ہے آج کل تو علم جو ہے اس سے وہ ہر شخص کی ایکسیس میں ہے, اور اگر وہ علماء سے دور بھی کوئی شخص ہے تو سوشل میڈیا ہر شخص کے ہاتھ میں ہے, ہر طرح کا علم اس کے اوپر موجود ہے. اگر وہ کسی بھی پازیٹیو آدمی کو سننا چاہے تو ہر طرح کے یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ہر طرح کا سوشل میڈیا, اس میں سب کچھ مل جاتا ہے. صحیح. اگر کسی شخص کو یہ تلاش ہو کہ میں نے کتاب و سنت کا پیور نالج لینا ہے تو اس کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اس کی طرف کوئی شخص بھی اگر آئے گا تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے. روحانیت لوگ تلاش کرتے ہیں کتاب و سنت سے ہٹ کے. اصل میں یہاں پہ پاکستان کے اندر, اور یعنی یہ جو خطہ ہے بر صغیر کہہ لیجئے, یہاں پہ خاص طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو شریعت ہے یہ اور ہے, اور طریقت ہے یہ اور ہے. حالانکہ اگر کوئی طریقت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ شریعت سے باہر نہیں ہے. صحیح. اگر آپ شریعت سے باہر کسی چیز کو کہیں تو روحانیت صرف وہ مطلوب ہے جو شریعت کے اندر ہے. اور جو شریعت کے باہر ہے وہ کوئی بھی چیز ہو, جتنی مرضی خوبصورت نظر آ رہی ہو, جو شریعت سے باہر ہے وہ شریعت نہیں ہے, وہ اسلام نہیں ہے. لہذا اگر اس بات کا ادراک ہمارے نوجوانوں کو نہ ہو علماء کی تربیت سے اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے, تو پھر وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. لہذا اگر سیدھا اور درست ٹریک کے اوپر چلیں گے اور ایسے علماء کے پاس بیٹھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے. میرے خیال میں
لوگ روحانیت کے چکر میں اتنے ڈیٹریکٹ نہیں ہوتے جتنے وہ اپنے سوالات کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے الحاد کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت کی قلت ہے، اندھیرا بھی ہو رہا ہے، تو آخری 2 سوالات کے بارے میں پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں گے. ایک آج کل کا جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے، وہ ہے ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی. اس چیز کو لوگ گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، بلکہ اس کو فروغ بھی دے رہے اور سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر اس کی سر عام لگے ہوئے، اس کی تشہیر بھی کر رہے ہیں، اور نہ انہیں کوئی سمجھانے والے بھی نہیں ہے صحیح انداز میں، کوئی اچھے انداز میں کوئی اصل سمجھا میں سکے. پتہ ہے بات یہ ہے کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. جو لوگ ایڈلٹری جس کو ہم زنا کہتے ہیں جو اس کو گناہ نہیں سمجھتے وہی لوگ ہیں جو ہومو سیکشولیٹی کو گناہ نہیں سمجھتے. دیکھیں ہمارے ہاں مختلف ایک ملٹی ڈائمینشنل غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے. علماء نے نہیں سمجھایا یہ کوئی بات نہیں ہے، سب نے سمجھایا ہے کہ بے حیائی کیا ہوتی ہے، اور وہ بھی بے حیائی ہے جو مرد مرد کے ساتھ کرے اور عورت عورت کے ساتھ کرے، اور وہ بھی بے حیائی ہے جو مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ کرے. اور شریعت نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی سمجھانے میں، اور علماء نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی. صحیح. ایشو یہ ہے کہ قانونی طور پر ایڈلٹری اور ریپ کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. اور ایڈلٹری کو جب حدود آرڈیننس آئے تھے پاکستان کے اندر 80s کے اندر، تو حدود آرڈیننس سے پہلے یہ جو ایڈلٹری ہے یہ گناہ تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ انگریز کے قانون میں گناہ نہیں ہے. بالکل. لہٰذا بعد میں جو 2006 میں ویمن پروٹیکشن بل کے نام پر حدود آرڈیننس کو ریپیل کیا گیا، تو اس وقت ونس اگین جو ایڈلٹری ہے اس کو اتنا چھوٹا گناہ قرار دے دیا گیا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا. اچھا. اس کے لیے ایک بہت پروسیجرل اس طرح کی ہرڈلز بنا لی گئی کہ وہ ہو نہیں سکتا، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کی سزا وہ اتنی تھوڑی رکھی ہوئی ہے، جیسے اتنی چوری کی بھی سزا نہیں ہے جتنی اس کی سزا رکھی ہوئی ہے. پہلے تو 4 گواہ ہوں، پھر وہ اس طرح سے کرے، کوئی لمبی بات ہے. میں مختصر وقت میں بات ہی کر رہا ہوں کہ اس کی سزا وہ نہیں رکھی گئی، شریعت نے رکھی ہے. ہم نے حدود کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود ہے، اس کے اندر ہم نے انٹرفیئر کیا ہے. جب آپ اس کے اندر انٹرفیئر کریں گے تو اس کے نتائج اسی طرح سے نکلیں گے. آپ اگر وہ والی حدود نافذ کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، تو اس کی برکتوں سے بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سرزمین پر ایک حد اللہ کی نافذ ہو اس سے اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ جو 40 دن کی جو بارش ہے اس سے اتنی برکتیں نہیں ہو سکتی جتنی ایک اللہ کی حد جو ہے وہ نافذ کرنے سے برکتیں ہوتی ہیں. تو ہم نے وہ کام تو کیا نہیں، ہم اور طریقے سے کر رہے ہیں. لہذا لوگوں نے زنا کو گناہ نہیں سمجھا، صرف ریپ کو گناہ سمجھا ہے کہ اب زبردستی نہ کریں، آپ باہمی رضامندی سے جو مرضی کر لیں. لہذا یہ جب قانون کے اندر یہ بات موجود ہے، یعنی یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ قانون کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن قانون کے اندر یہ بات، اس کی گنجائش موجود ہے. جب اس کی گنجائش موجود ہے تو اس گنجائش کے اندر آپ آگے سے بڑھتے جاتے ہیں اور لوگ اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا جب ایڈلٹری یا زنا جو ہے بدکاری نہیں ہے یا اس طرح سے وہ قابل گرفت نہیں ہے، تو لہٰذا پھر اس کے بعد ہومو سیکشولیٹی بھی ہے. پھر اس کے اندر پوری دنیا کا ماحول اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس ماحول کے وجہ سے پھر ہمارا پاکستان جو ہے وہ ظاہر اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے سارے کلچرز مرج ہو رہے ہیں، تو ہم بھی اس سے الگ تو نہیں رہ سکتے نا. پھر پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے اوپر بھی وہی اثرات ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے نوجوانوں کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا روز محشر میں؟ لیکن یہ انجام تو اللہ کو پتہ ہے، ذمہ داری ہماری ہے. اچھا. اگر ہم ان کو روکتے نہیں اور اگر ہم ان کو شعور نہیں دیتے، تو جن لوگوں نے شعور دینا ہے، جن لوگوں کی شعور دینے کی ذمہ داری ہے، وہ ابتدا والدین سے ہے، صحیح، پھر سکول ہے، پھر کالج ہے، یونیورسٹی، سارے جو ادارے ہیں. اگر یہ اپنے اپنے حصے کا شعور نہیں دے رہے، پھر میڈیا بھی ہے اس میں، سارے اگر ہم اپنے حصے کا شعور نہیں دے رہے تو قیامت والے دن وہ بچے پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں، ہم شعور دینے والے ضرور پکڑے جائیں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال کی طرف جاتے ہیں کہ اگر ایک شخص اس چیز کا شکار ہو گیا ہے، جن سارے مسائل پہ ہم نے بات کی، وہ اگر الحاد کا اور اس دوبارہ آنا چاہتا ہے، اس ٹریک کو چھوڑ کے اور صحیح راہ پر، صراط مستقیم پہ آنا چاہتا ہے، یا کوئی شخص جو ان سب چیزوں کو جیسے ڈپریشن میں چلا گیا ہے وہ اس سے نکلنا چاہ رہا ہے، ایک شخص جو نشوں کا عادی ہو چکے وہ اس سے نکلنا چاہ رہا ہے، کوئی وظیفہ یا کچھ اس طرح کا کہ وہ اس کا پڑھ کے اور وہ ان سب چیزوں سے نکل سکے اور دوبارہ صحیح راہ پہ، صحیح ٹریک پہ چل سکے. اصل میں نا یہ وظیفوں سے نہیں ہوتا کام، اچھا. یہ کرنے سے ہوتا ہے. آپ توبہ کریں، توبہ کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے آپ گناہ سے باہر آئیں. صحیح. جب گناہ سے باہر آئیں گے، آپ کا پاؤں پھسل گیا، گندگی میں چلا گیا ہے، آپ گندگی میں مزہ لینا شروع کر دیں اور پاؤں پیچھے کھینچے نا، اور وہاں بیٹھ کے وظیفے کرنے شروع کر دیں. اچھا. کہ میں گندگی سے نکل جاؤں. پاؤں پہلے پیچھے کھینچیں گے تو گندگی سے نکلیں گے نا.
لہٰذا سب سے پہلا کام ہے ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر نکلے، صحیح، جس گناہ میں ملوث ہے اس میں سے اس باہر نکلے۔ دوسرا کام اس کو یہ ہے کہ اس پر شرمندہ ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا، ان یندم علی فعلها، کہ یا اللہ یہ میں نے کام نہیں کرنا تھا، تو مجھے معاف کر دے، اس پر پشیمانی اور پچھتاوے کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے ندامت کا اور شرمندگی کا اظہار کرے، صحیح، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ عزم کرے کہ یا اللہ میں دوبارہ کبھی ادھر نہیں آؤں گا۔ جب یہ توبہ کرے گا تو یہ توبہ عمل کا نام ہے، اور استغفار جو ہے وہ قول کا نام ہے، زبان سے بھی کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور عملاً یہ توبہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس طرح کا وظیفہ وغیرہ کوئی نہیں، وظیفے کی کیا بات ہے، استغفار ہی وظیفہ ہے نا۔ اللہ سے رب اغفر لی کہے، اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ پڑھے، زبان سے استغفار کے جتنے بھی کلمے ہیں، اگر وہ عربی کا نہیں آتا تو اردو میں کہہ دے، پنجابی میں کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفار اللہ سے مغفرت طلب کرے اور عملاً توبہ کرے۔ استغفار اور توبہ دو الگ الگ چیزیں، میں نے عرض کیا، توبہ عمل ہے اور استغفار قول ہے، دونوں باتیں کرے گا تو پھر وہ باہر نکلے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب کوئی نصیحت نوجوانوں کے لیے؟ اب یہ جو کچھ ہوا ہے نصیحت ہی ہے، نوجوانوں سے میں عرض کروں گا کہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں اور کتاب و سنت کے قریب تر رہیں، اور دو چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیں، ایک نماز ہے اور ایک قرآن ہے۔ انشاءاللہ حالات مزید بھی خراب تر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے رستے پر رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سیدھے رستے پر رکھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا بھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کس انداز میں ہمیں سمجھایا کہ اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ علماء کا موقف بڑا سخت ہوتا ہے یا ان کا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا لہجہ دیکھ کے وہ ان ساری باتوں کو رد کر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند نہیں ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کرو، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔